آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی آپ کو ایذا پہنچاتا ہے، سخت ایذا پہنچاتا ہے، یہ ایذا وربل بھی ہو سکتی ہے، یہ ایذا فزیکل بھی ہو سکتی ہے۔ وربل ایذا، پاگل ہو گیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تمہاری عقل الٹی ہو گئی، اونی ہو گئی، تم کسی برے، کوئی بری جو روح ہے اس کے زیر اثر آ گیا، کوئی جن تمہارے اوپر قابض آ گیا، شیطان۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وربل ایذا، زبان سے سکھایا جا رہا ہے۔ اور ایک یہ کہ مارا جائے، پیٹا جائے، جیل میں رکھ دیا جائے، بھوکا رکھا جائے، ایذا پہنچائی جائے۔ اور ایک اسی کا مرحلہ آتا ہے ذرا بعد میں، جب وہ غلط معاشرہ اچھی طرح ٹھوک بجا کر دیکھ لیتا ہے کہ یہ ایذا سے تو یہ باز نہیں آئے، اپنی بات سے جمے ہوئے ہیں، ٹکے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو پھر کچھ لالچ دیا جاتا ہے، دیکھو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیں گے، تم یہ بات چھوڑ دو، دیکھو ہم تمہیں قریش کی جس عورت کی طرف اشارہ کر دو جس کا حسن تمہیں اچھا لگے، ہم اس سے شادی کر دیں گے تمہاری، تمہیں جتنا مال و دولت چاہیے تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، تمہارے بتوں کو برا نہ کہو، یہ نہ کہو یہ باطل ہے۔ اب یہ طمع ہے، ٹیمپٹیشن ہے۔ ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں رکنا ایذا کے مقابلے میں رکنے سے زیادہ مشکل ہے، جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے امام احمد ابن حنبل کی زندگی میں ہے کہ جب مسئلہ خلق قرآن پر جب انہیں جیل میں ڈالا گیا، مارے ماری گئی، الفاظ یہ آتے ہیں تاریخ میں کہ انہیں وہ مار ماری گئی کہ اگر ہاتھی کو بھی وہ مار ماری جاتی تو چنگھاڑ اٹھتا، لیکن ان کے آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئے، برداشت کی۔ پھر زمانہ بدل گیا، اب خلیفہ کوئی اور ہو گئے، اور ان کا اپنا موقف وہی تھا جو امام احمد ابن حنبل کا ہے۔ تو اب دارالخلافہ سے، ایوان خلافت سے ایک ایلچی آیا ہے اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر کے یہ خلیفہ نے آپ کو بھیجی ہے۔ اس پر حضرت امام احمد ابن حنبل رو پڑے، اے اللہ میں اس آزمائش کا اہل نہیں ہوں، یہ آزمائش سختر ہے اس مار سے کہ مجھے جیل کے اندر پڑ رہی تھی، اس سے رکنا بہت مشکل ہے۔